السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کرولس اورحان ایپیسوڈ نمبر 11 کے دوسرا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ عثمان سردار اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے عثمان سردار اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اورحان سردار برسا کی فتح میں اور جہاد میں مصروف ہیں۔ اورحان سردار والد کی موت کے باوجود، غموں میں نڈھال ہونے کے باوجود، دکھوں نے اورحان سردار کی کمر توڑ دی ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے۔ پھر بھی دشمنوں کے مقابلے میں سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ اورحان سردار بہت ہی مضبوط اور دشمنوں کے مقابلے میں بہت ہی ہمت اور حوصلے سے چلنے والے ہیں۔ اورحان سردار نے عثمان سردار کی موت کے بعد فوراً سرداری قبول کر لی اور دشمنوں کو ان کے منہ توڑ جواب دینے لگے۔ ہم دیکھیں گے کہ اورحان سردار کے دشمنوں میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے اور دوستوں میں بھی۔ اورحان سردار کے دوست بھی ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور دشمن بھی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے فاطمہ اور فلاویوس کی لو سٹوری، اور اس کے بعد درشن سردار اور حلیمہ کی لو سٹوری کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اسپارچا خاتون اور اورحان سردار کی شادی کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسپارچا خاتون کو عثمان کے بیٹے اورحان نے تیسری دفعہ بچایا ہے، اور دوسری طرف ہم نئے ایک ویلن کو دیکھیں گے کہ یہ کراسی صاحب کا بیٹا ہے، جو اورحان سردار کا سخت مخالف ہے، دشمن ہے، اور وہ اورحان سردار سے بھرپور جنگیں کرتا ہے۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ ہیکٹر کو اورحان سردار نے قتل کر دیا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اورحان سردار اور اس کی بہن فاطمہ فلاویوس کے بارے میں جو جذبات رکھتی ہے، کیا وہ مکمل ہوں گے، کیا ان کی شادی ہوگی۔ اور فلاویوس کے بارے میں اور درشن سردار کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ درشن سردار کی موت کی وجہ کیا ہے اور اس کو کس نے مارا۔ درشن سردار کا بھائی جو کراسی صاحب کا بڑا بیٹا ہوتا ہے، اور پھر ہم بات کریں گے اورحان سردار اور ان کے دشمنوں میں اضافہ اور دوستوں میں اضافہ، اور ہم بات کریں گے کہ فاطمہ اور فلاویوس کے بارے میں۔ فاطمہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاویوس ایک اکچورا نہیں، تاجر نہیں، بلکہ وہ ایک بازنطینی کمانڈر ہے۔ فاطمہ خاتون اس چیز کو دیکھ کر بہت ہی غمگین ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں گے کہ ہم حلیمہ اور درشن سردار اور حلیمہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے اظہار محبت بھی کر دیتے ہیں۔ وہ جنہیں مرنے کی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ درشن سردار حالانکہ کراسی صاحب کا بیٹا ہے، اور وہ اپنی پہچان چھپا کر کائی قبیلے میں رہتا ہے، اور دوسرا بڑا بیٹا جو کہ کائیوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ درشن سردار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا ہے۔ ان کی کہانی حابیل اور قابیل جیسی ہے۔ درشن سردار
قائیوں کے ساتھ اتحاد رکھنا چاہتا ہے، اور کراسی صاحب کا بڑا بیٹا قائیوں کا سخت دشمن ہے، اور یہ منگولوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر لیتا ہے، اور گٹھ جوڑ کر اپنے بھائی درشن سردار کو مروا دیتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس موت کے ساتھ حلیمہ اور درشن کی لو سٹوری ختم ہو جاتی ہے، اور کراسی صاحب کا بڑا بیٹا منگولوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتا ہے، اور اورحان سردار میں بات کرتے ہیں کہ میں ضرور ان کافر صفت لوگوں سے بدلہ لوں گا درشن سردار کا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ حلیمہ اور فاطمہ دونوں کی لو سٹوری میں حلیمہ کی لو سٹوری ختم ہو جاتی ہے، اور فاطمہ کی لو سٹوری چل رہی ہوتی ہے۔ فاطمہ کو ہیکٹر کے بارے میں مکمل معلوم ہو جاتا ہے، جس کا فاطمہ کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ جس تاجر سے وہ محبت کرتی تھی اس کا نام اکچورا نہیں بلکہ وہ بازنطینی کمانڈر ہے، اور اس کا نام فلاویوس ہے۔ فلاویوس کو جیسے ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ فاطمہ خاتون کے سامنے سچ سامنے آ گیا ہے، اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ اسپارچہ خاتون اورحان سردار سے محبت کرتی ہے، اور اس کے لیے اورحان سردار اس کی جو کنیز ہے ڈیفنے خاتون اس کے لیے جال بچھاتے ہیں، اور پھر اسپارچہ خاتون ہی ڈیفنے کو مارتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ اورحان سردار کے ساتھیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔